हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हारून चौधरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही अच्छा बयान है कारी अहमद साहब का। वाक़े को पूरा सुनना, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा और प्यारा वाक़या है। हज़रत हुज़ैफा ने आखिर में कहा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका नाम नहीं है। लेकिन हज़रत हुज़ैफा कहते हैं हज़रत उमर वहीं घंटे खड़े रह के रोते गए और रोते रोते अपने घर गए। पता चला कि रात को खाना नहीं खाए, पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, वो अपने ईमान की फिक्र करे जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था। वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें कहा था उमर अंत फिल जन्ना, उमर तुम जन्नत में होंगे। वो उमर को तो अपने ईमान की फिक्र है। और मेरे भगवानपुर वालों, हम गुनाह पे गुनाह करें, हमारा ईमान कैसा होगा? और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान सुना जाता है? रात के 1 बजे क्या हमें कोई नज़म सुनना है? हम हमारे बेटे फिरदौस कमर की नज़म और नात को सुनते रात को 1 बजे। रात को 1 बजे कारी अहमद अली का बयान सुना जाता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त ये मोबाइल जायज है, हलाल है, बिल्कुल सही है, सवाब है। लेकिन रात के 1 बजे जब वो नंगी औरत को मोबाइल में दिखाया जाता है, पीछे गाना बजता है, और हम हमारे दोस्त को कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तुझे भी भेजता हूँ। हमारे मोबाइल में जब जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टिकटॉक, हमारा यूट्यूब, हमारा सब हराम, सब हराम, सब गुनाह। किसी में ब्लैकमेल, किसी में जीना, किसी में चोरी, किसी में ब्याज का सौदा किया जाता है, किसी में सूद का कारोबार किया जाता है, अरे कभी कभी चुगली की जाती है। और माफ करना मेरे प्यारों, इसी मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज होती है, बच्चों की तरबियत भी गलत होती है, माँ भी नाराज होती है, अब्बा भी नाराज होता है, एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है, आखिरी दर्जे का गुनाह किया जाता है। मेरे भगवानपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घर में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल होता है। और ये सिर्फ हम नहीं, हमारी जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे जवान बच्चों के हाथ में मोबाइल। अब बाप के अंदर हिम्मत नहीं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो बाहर बहुत होशियारी करते होंगे, उसको कहो किसी इमाम साहब को डांटना है, जाके बंगाली जबान में डांट के आएगा। उसको कहो किसी अजान वाले को डांटना है, डांट के आएगा। अरे कह दो उसको ये जलसे वाले को डांटना है तो डांट के आएगा। मगर तेरा बेटा तेरे सामने हराम काम मोबाइल पर करता है, तेरी जवान बेटी रात को मोबाइल पर हराम काम करती है, क्यों तू रोक नहीं सकता? क्यों नहीं रोक सकता? इसलिए कि जब बाप खुद ऐसा करता है तो बेटे को क्या रोकेगा? जब बाप खुद मोबाइल पर, बीवी बेचारी इंतजार कर रही है कि मेरा शोहर काम से आएगा, वो बेचारी पूरा दिन कपड़े धोने का काम, बर्तन मांजने का काम, बच्चों को स्कूल भेजने का काम, बच्चों को मदरसे भेजने का काम। अब शोहर आया इतनी हड़बड़ाहट बताएगा, थका थकाया आया है, हाथ मुंह धोएगा, खाना खाएगा, बीवी उधर चेहरा रखी और ये अपने मोबाइल पर बिजी है। रात को 1-1, 2-2, 2:30 बजे तक मोबाइल पर, और फिर कहता है मेरी तबीयत बहुत थकी हुई है। ये थकावट दूर की जा रही है कि थकावट बढ़ाई जा रही है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये है हमारा मोबाइल का खुलासा। टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हमारी ताकत भी बर्बाद। ये मोबाइल के आने के बाद बेटे फिरदौस, मैं कसम खाकर कहूंगा हमारे भगवानपुर के जवानों, जवानी में कदम रखने से पहले बुढ़ापा हमारे पास आ गया है। अभी हमने जवानी में कदम नहीं रखा है। और अगर कोई मुझे पूछे असल जवानी की उम्र कौन सी है, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी शरीफ की गाइड लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र होगी 32।
کتنی ہوگی 32 اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40 بولو 32 سے 40 یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے پاؤں دکھتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے کیوں کیونکہ گناہ کر کے میرے پیارو ایک بات بتاؤ آپ ناراض تو نہیں نا سنیں گے نا میری بات ہم گناہ کرتے ہیں سچ بتانا ہم گناہ کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے سوچا ہم نے کبھی گناہ کرے گا بھائی آئے زنا ہو رہا ہے ہمارا کاروبار 101% حرام ہمارا سود کا کاروبار ہمارا بیاج کا کاروبار ہم دارو پیے ہم مٹکے چلائے ہم جوا کھیلے ہزاروں گناہ کرے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا جی نہیں بولو سوچا کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں اللہ میں یہ کاروبار کروں گا لیکن اللہ اس میں بیاج ہے اللہ اس میں سود ہے اللہ اس میں ربا ہے اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے سود ہے سودی کاروبار ہے اللہ جہنم میں کیا ہوگا کبھی نہیں سوچا بس آنے دو پیٹ میں آنے دو حلال ہے تو بھی آنے دو حرام ہے تو بھی آنے دو دارو بھی پیتا گیا مٹکا بھی کھیلتا گیا جوا بھی کھیلتا گیا میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا کبھی جہنم کے بارے میں سوچا جی نہیں جہنم کا تو فکر ہی نہیں جہنم بھی تو آنے والی ہے نا بے شک میں اس وقت جو حالات ہیں نا اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں حضرت ہارون رشید ساتھ میں بولو کون حضرت ہارون رشید ان کی بیوی کا نام زبیدہ دونوں میں بہت محبت بولو دونوں میں اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے بولو آمین حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا ماشاءاللہ سبحان اتنے اللہ بڑے بادشاہ پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ حضرت ہارون رشید اور ان کی بیوی کا نام کیا بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ بھائی واقعے کو برابر سنو توجہ سے سننا تو بھائی بادشاہ ہے ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے چلو دریا کنارے واکنگ دریا کنارے واکنگ ٹہلنے جاوے تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں آپ تھوڑا آگے بڑھے وہ بیوی بھی شریعت کی پابند حجاب والی پردے والی کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں آپ آگے بڑھے اب حضرت ہارون رشید آگے آگے اور پیچھے کون آ رہی ہے بولو بیوی زبیدہ معاملہ کیا ہوا معلوم حضرت ہارون رشید جا رہے دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ولی کا نام بہلول بولو کیا نام بہلول حضرت بہلول ساتھ میں بولو کیا نام حضرت بہلول وہ اللہ کے ولی ہے درویش ہے ایک فقیر ہے اللہ کے ولی وہ کیا کر رہے معلوم ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے ریت ہے نا ریت جیسے زمین اس پہ گھما رہے تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے اللہ کا ولی آدمی ہے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو یہ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو کہا میں گھر بنا رہا ہوں بولو سبحان اللہ کیا بنا رہا ہوں گھر بنا رہا ہوں تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بنا تھا تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے خالی گول گول گھما رہے ہو کتنے کا ہے تو اس نے کہا حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار کتنا یعنی ایک سونے کا ٹکڑا جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا سونے کا ٹکڑا ایک تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے کتنی بیوقوفی کی بات ہے ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا اور پھر کہنے کا گھر بنانا اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے بولو پیچھے کون آ رہی تھی زبیدہ وہ آئی وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا گھر بنا رہا ہوں کہا یہ گھر بنا رہے ہو کہا اس کے بدلے کیا ملے گا کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا کہا 1 دینار زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں اور زبیدہ نے دینار
خیر چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا واکنگ کرنا تھا واکنگ کی. بادشاہ تھے ہارون رشید بادشاہ تھے اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت, یاقوت مرجان لولو موتی, اتنی زبردست جنت, اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ, یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے, اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے, کہا تمہاری جنت نہیں ہے, تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے, مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں, یہ جنت کا معاملہ ہے, یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے, زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی, باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی, گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ زبیدہ. بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا, زبیدہ اٹھو, زبیدہ اٹھو, جنت کا معاملہ ہے, اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا, کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا, 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاں میں نے نہیں خریدا, وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں, کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے, چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا, حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے, مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے, کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا, جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت, جتنی تمہاری بادشاہت ہے, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو, یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی, کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار, آج پوری بادشاہت. آج پوری بات. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا, اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا, تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے, بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار, اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی, اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے, ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں, ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں, وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک, اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لوں, تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں, اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم, اللہ میرے بھائی کو لے لے, میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے, لیکن میرے کو چھوڑ دے, اللہ میری اولاد لے لے, میری بیوی لے لے, میرا بھائی لے لے, اللہ میرا پورا خاندان لے لے, مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے, اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے, اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے, اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں,
یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر 29. سورہ معارج. سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ. خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو ڈال دے، اللہ میرے بچوں کو ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا، سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس لیے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے دو. پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو. میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے کیونکہ، اور میرے کو تو لینے کے لیے میرا ایک بیٹا آیا تھا الف. ہاں میں تو حیران ہو گیا، الف ہے تو با کہاں ہوگا. ان کا بھی ماشاءاللہ میں راستے میں بات کر رہا تھا، ان کا الف چینل اور اسلامک چینل. واقعتاً یہ موبائل ہے نا، موبائل اس کے دو پہلو ہیں. بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ دو. اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دو پہلو دیے ہیں. یہ موبائل کے بھی دو پہلو ہیں، ایک گناہ ایک اسلام. بولو ایک گناہ ایک اسلام. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا. جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی، آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے. بات بند کر دوں؟ نہیں بند کر دوں. پورا مجمع ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا. حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، اللہ نے دوست بنایا. آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایک ساتھ میں کہہ دے، ایک ساتھ میں کہہ دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ. پورا مجمع بولے نا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا، رلانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا. پورا مجمع بولے نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات انشاءاللہ. چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں رسول گے. اللہ کا دامن. نہیں ایک چھوڑیں بار گے. بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے. آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں، اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی. اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل. لیکن پہلے ایک بات بتا دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اے میرے پیارو، ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ احمد صاحب نے کئی موضوع پر اس بیان میں بات کی ہے، بہت ہی اچھا بیان کیا ہے. آپ کو بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا. ہمارے جو بچے رات بھر موبائل میں مشغول رہتے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. رات بھر مشغول رہے موبائل میں تو فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟
हमारी नमाज़ें ज़ाया हुई रहे, ये गुनाह नहीं तो और क्या है। हमारे बच्चे सब जवान छोटे बड़े सब मोबाइल में मुब्तला हैं, बीवी भी मोबाइल में मुब्तला है। शौहर बाहर से मजदूरी करके काम करके आता है थका हुआ, वो मोबाइल में मशगूल है, बोलते उधर रखा है खाना खा लो। और एक हारून रशीद का वाक़या बयान किया है कि बहलुल एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हुए हैं, रास्ते में वैसे एक लकड़ी हाथ में लेके उस पर घुमा रहे थे रेत के ऊपर, और उनसे हज़रत हारून रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो, कि घर बना रहा हूँ। तो उन्हें मजाक सूझा, तो उन्होंने कहा कि ये घर कितने का है, कि 1 दिनार का है। और उन्होंने नहीं लिया, चले गए आगे। पीछे हज़रत जुबैदा भी साथ में थी, पीछे से वे आ रही थी। तो हज़रत जुबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, सलाम किया, सलाम करने के बाद पूछा क्या कर रहे हो। उन्होंने वही जवाब दिया जो हज़रत हारून रशीद को दिया था, और उन्होंने वही कीमत बताई कि 1 दिनार। उन्होंने 1 दिनार दिया और आगे चली गई। और रात में ख्वाब में सोई तो जन्नत में घूम रही है। हारून रशीद को भी ख्वाब नज़र आया, को जन्नत को देखा, जन्नत में जाने की इच्छा की। और जो वहाँ पहरेदार थे, जो चौकीदार थे जन्नत के, उन्होंने उनको जाने से मना कर दिया कि तुम्हारी जन्नत नहीं है, यह हज़रत जुबैदा की जन्नत है, वो आएगी तो वही इसमें जा सकती है, आपको जाने की इजाज़त नहीं है। तो हड़बड़ा कर उठे, आँख खुली तो हज़रत जुबैदा को हाथ लगाया, बार बार आवाज़ लगा रहे हैं, वो तो ख्वाब में जन्नत में घूम रही है। तो पूछा कि उठो, अब क्या बात है, अब मेरे को क्यों उठा दिया, मैं तो जन्नत में घूम रही थी। मेरे भाई और दोस्तों, और मोबाइल के बारे में तज़किरा किया है कि ये मोबाइल हराम नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो हमारा गलत है। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो भाई फिर हमें देखो दूसरा ठिकाना है, जहन्नम है मेरे भाइयों। और नमाज हमारी अक्सर मोबाइलों की वजह से फौत होती हैं, कज़ा होती हैं, आगे पीछे हो रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़े। मेरी तो यही दरख्वास्त है आपसे कि नमाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे मसलों का हल नमाज के अंदर बताया है। बीमारी से शिफा नमाज के अंदर है, जन्नत में जाने का रास्ता नमाज है, जहन्नम से बचने का रास्ता वो भी नमाज है, और घर में रोज़ी में बरकत वो भी नमाज के अंदर है। हाँ, हर चीज़ से जो है हिफाजत है नमाज के अंदर। इंशाअल्लाह मैं सबसे दुआ करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आपके लिए, और दुआ करूँगा इंशाअल्लाह सब 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। बयान अच्छा लगा अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।